میری بیوی کی نیک نامی مشہور تھی، مگر شادی کی رات اس کی کالی رنگت دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے اسے ہاتھ نہ لگایا اور چیلنج کیا کہ تو حافظ قرآن ہے تو اس کے واسطے اللہ سے خوبصورتی مانگ۔ میں رات کو گھر سے نکل گیا، مگر فجر کے وقت گھر چیخوں سے گونجنے لگا تو بھاگ کر اندر گیا تو سامنے صبح میں جلدی اٹھ گیا تھا، کیونکہ کل مجھے ایک بہت بڑی کمپنی سے انٹرویو کی کال آئی تھی۔ میں بہت خوش تھا اور دعائیں کر رہا تھا کہ اس کمپنی میں میری جاب لگ جائے۔ امی نے میرا ناشتہ بنایا اور سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، یاسر اب تم جوان ہو گئے ہو، لیکن میں نے تمہارے منہ سے شادی کا ذکر نہیں سنا۔ مجھے خود ہی تم سے یہ بات کرنا پڑ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ امی کی بات سن کر میں تو خوشگوار حیرت کا شکار ہو گیا تھا۔ میں بولا، امی شادی کی خواہش تو مجھے بھی ہے، مگر میں چاہتا تھا پہلے جاب تلاش کر لوں، کچھ کمانے لگ جاؤں، تب آپ سے شادی کے متعلق بات کروں۔ تو امی کہنے لگی، تم اس چیز کی فکر مت کرو، جس طرح آج تک میں تمہارا پیٹ پالتی رہی ہوں تمہاری بیوی کا بھی پال لوں گی۔ تم آرام سے اپنی جاب تلاش کرتے رہنا۔ بتاؤ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ میں جلدی سے بولا، جی امی، مجھے جمیلہ بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جمیلہ میری پھپھو کی بیٹی تھی اور وہ ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ پیاری لڑکی تھی۔ میری بات سن کر امی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات اچھے نہیں تھے۔ میں گھبرا گیا اور بولا، امی کیا بات ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے جمیلہ سے شادی کرنے کی بات کی ہے تو آپ نے چپ سادھ لی۔ امی کہنے لگی، بیٹا میں جمیلہ کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ یہ بات سن کر تو میں حیران رہ گیا تھا۔ میں بولا، امی ایسی بھی کیا بات ہے جمیلہ میں؟ کیا برائی ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ہماری خاندان کی لڑکی ہے، میری سگی پھپھو کی بیٹی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہی پلی بڑی ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں چاہتی کہ وہ آپ کی بہو بنے؟ امی کے چہرے پر افسردگی سی چھا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا والدین کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ چھپی ہوتی ہے۔ میں کسی مجبوری کے تحت تمہیں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ میں جمیلہ کو اپنی بہو کیوں نہیں بنا سکتی، لیکن میں تمہیں اپنا فیصلہ سنا رہی ہوں۔ تم مجھے کسی اور لڑکی کا نام بتا دو، میں اس رشتے پر فوری طور پر رضامند ہو جاؤں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں امی، پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ جمیلہ کو اپنی بہو کیوں نہیں بنانا چاہتی؟ تب امی نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، یاسر، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وقت آ جائے گا تو میں تمہیں ساری بات بتا دوں گی، لیکن تب تک تم میرا مان رکھو، تم میرے بیٹے ہو تو میری بات سنو۔ میں جمیلہ کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ میں خاموش ہو گیا تھا، میرا چہرہ اتر گیا تھا تو امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کہنے لگی، یاسر، میں تمہارے لیے ہم جمیلہ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی، ایسی لڑکی جس کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لیکن تب تک کے لیے تم جمیلہ کو بھول جاؤ۔ میں نے سر ہلا دیا اور سوچا کہ مجھے امی کی بات مان لینی چاہیے۔ میری وہ ماں ہے جس نے آج تک میری کوئی خواہش نہیں ٹالی۔ اگر وہ جمیلہ سے شادی کرنے سے منع کر رہی ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی۔ اور پھر جب امی نے کہہ دیا کہ وہ میرے لیے جمیلہ سے پیاری لڑکی ڈھونڈ کر لائیں گے تو مجھے پریشانی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب وہ ایک بات کہہ دیتی تھیں تو وہ پوری کر کے ہی رہتی تھیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ کسی چیز کا وعدہ کیا ہو اور وہ پورا نہ کیا ہو۔ خیر، میں امی سے دعا لے کر انٹرویو کے لیے گھر سے نکل گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب تو امی میرے لیے کوئی پیاری سی لڑکی ڈھونڈنے میں لگ جائیں گی۔ میں نے ان کی دن رات کی مصروفیت کا انتظام کر دیا تھا۔ امی اب مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگا کر میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے والی تھی، پھر وہ مجھے اس لڑکی کی تصویر دکھائیں گی۔ یہ بھی تو نہیں پتا تھا کہ مجھے وہ لڑکی اچھی لگتی بھی یا نہیں۔ پھر امی دوسری لڑکی ڈھونڈنے میں لگ جاتی۔ میرے خیال میں تو اس سارے عمل میں سال ڈیڑھ سال لگ ہی جانا تھا۔ تب تک مجھے اپنے لیے جاب تلاش کرنا تھی۔ میں انٹرویو دے کر آفس کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھا تھا۔ انٹرویو کا رزلٹ جلد ہی اناؤنس ہونے والا تھا اور پھر آدھے گھنٹے بعد مجھے پتا چلا کسی دوسرے لڑکے کو ملازمت مل چکی ہے، یعنی میں آج بھی ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ میرا دل بڑی بری طرح دکھ گیا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر آفس سے باہر نکل گیا اور یوں ہی گلی کوچوں میں چہل قدمی کرتا رہا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ ہی ہمیشہ کیوں ہوتا تھا ایسا۔ اب تک میں کم و بیش 25 انٹرویوز دے چکا تھا، مگر مجھے کبھی بھی ملازمت نہیں ملی تھی۔ میں بڑا مایوس ہو گیا تھا۔ میں ملازمت محض پیسے کی خاطر نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی امی کو دنیا جہاں کی خوشیاں دوں گا۔ میں ان کا ہر ارمان پورا کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے ملازمت ملتی ہی نہ تھی۔ میں گھر بھی شام 8 بجے گیا۔
امی نے مجھ سے کہا کہ کھانا کھا لو، تو میں نے کہا میں باہر سے کھا کر آیا ہوں، جبکہ یہ جھوٹ تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، میرا تو کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا، یہی پریشانی، یہی باتیں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ ویسے تو میں رات دیر تک ہی سوتا تھا اور موبائل استعمال کرتا رہتا تھا، مگر آج میرا سوشل میڈیا پہ بھی دل نہیں لگ رہا تھا، تو وقت سے پہلے ہی سو گیا تھا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میرے سامنے میری امی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، یاسر جلدی جلدی اٹھ جاؤ، تمہیں بہت مبارک ہو۔ امی کی بات سن کر تو میں حیران رہ گیا، یہ اس وقت مجھے مبارکباد کیوں دے رہی ہیں؟ نہ تو میں نے کوئی امتحان دے رکھا تھا جو رات کے 12 بجے میرا رزلٹ آ گیا ہو اور امی کو پتہ چلا ہو کہ میں پاس ہو گیا ہوں تو وہ مجھے مبارکباد دینے آ گئیں، اور نہ ہی میرا کوئی برتھ ڈے تھا جو رات کے اس پہر امی اٹھا کر مجھے وش کرنے آئی تھیں۔ میں ابھی بھی گہری نیند میں تھا، اسی لیے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں امی سے بولا، امی کیا ہوا؟ آپ مجھے کس چیز کی مبارکباد دے رہی ہیں؟ تو امی کہنے لگی، آج تمہاری شادی ہے، جلدی سے اٹھو، تمہاری الماری میں میں نے جو سفید جوڑا استری کر کے رکھا ہے اس کو پہن لو، تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ میں اب تھوڑا سا ہوش میں آیا تھا۔ میں بولا، امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ رات کے اس پہر میرا نکاح؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ امی نے میرے سر پر چپت لگائی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ میں نے تمہارے لیے بہترین لڑکی ڈھونڈی ہے۔ اب جلدی سے اٹھو، اپنے کپڑے پہن لو اور شادی کی تیاری کرو۔ میں بولا، امی صبح بھی تو ہونا ہے، صبح کر لیں گے یہ کام، ابھی اس وقت کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں؟ تو امی کہنے لگی، کہیں ایسا نہ ہو تم ہیرے جیسی لڑکی کو گوا دو۔ میں نے تمہارے لیے جو لڑکی ڈھونڈی ہے وہ 5 وقت کی نمازی ہے، بہت پردہ دار ہے، شریف ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ تم سوالات جوابات میں وقت ضائع مت کرو، یہ نہ ہو کہ تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ اور کوئی اور اس کو اپنی بیوی بنا لے۔ امی کی باتیں سن کر تو میں حیران ہو رہا تھا کہ اچانک سے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ میں بولا، امی لڑکی ہے، کوئی کپڑوں پر لگی سیل تو نہیں، تو جو پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پر کوئی لڑکی کو لے جائے گا؟ اگر آپ نے اس کو میرے لیے پسند کر لیا ہے تو صبح دیکھیں گے شادی کرنی ہے یا نہیں۔ امی تو اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ابھی اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ میں نے تمہارے لیے بہت ہی نیک اور باکردار لڑکی ڈھونڈی ہے۔ اب میں چڑ گیا تھا۔ میں بولا، امی جو باکردار لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے شادیاں یوں رات کے اندھیرے میں چھپ کر نہیں کی جاتی، دن میں اعلانیہ طور پر کی جاتی ہے۔ امی نے غصے سے مجھے گھورا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم زیادہ باتیں مت بناؤ، میں نے تم سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے شادی کے لیے حامی نہ بھری تو آج کے بعد مجھے اپنی ماں مت کہنا۔ میں امی کے پریشر میں آ گیا تھا، ایک تو نیند بھی میرے سر پر سوار تھی، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ امی نے مجھے جو ہدایت دی تھی میں نے اس پر عمل کیا۔ امی نے کہا کہ اٹھ کر نہا کر وہ سفید جوڑا پہن لو۔ میں نے ان کی بات مانی، نہایا اور سفید لباس پہن کر باہر صحن میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ امی نے پہلے سے ہی مولوی صاحب کا انتظام کر رکھا تھا۔ مولوی نے میرا نکاح پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میری شادی صفیہ نامی لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے۔ نکاح پڑھا دیا گیا تھا اور میں سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ امی نے صفیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے میرے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا تھا، جبکہ میں باہر صحن میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ محلے کے جو 4 گواہ امی نے نکاح کے لیے اکٹھے کیے تھے وہ بھی چپ چاپ رخصت ہو گئے تھے، جبکہ میں تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، میں نے تمہارے لیے جو لڑکی پسند کی ہے اس کو سدا عزت سے رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ وہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے، 4 گواہوں کے سامنے تم نے اسے قبول کیا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا تو امی کہنے لگی، اٹھو جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، بیوی کو زیادہ انتظار کرانا مناسب نہیں ہے۔ امی نے اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں تو ابھی تک چارپائی پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اب آہستہ آہستہ میرا دماغ بیدار ہونے لگا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، 25 سال کا مرد تھا۔ اب مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں نہ جانے کن جذبات میں آ کر ہی شادی کر لی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ شادی کر لو تو میں نے کر لی۔ یہ میری پوری زندگی کا سوال تھا۔ یہ کوئی ایسی بات تو نہ تھی کہ امی نے کہا کہ دکان سے دہی لا دو تو میں نے دہی لا دی۔ میں نے تو اپنے ساتھ بڑا ظلم کر لیا تھا۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے امی نے میری شادی کس قسم کی لڑکی سے کروا دی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ جس لڑکی سے بھی میری شادی ہو میں مہینہ 2 مہینہ قبل اس کے ساتھ فون پر بات کروں، وہ مجھے سمجھے، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں،
تبھی تو ہمارا اچھا گزر بسر ہونا تھا، لیکن اب میرے ساتھ یہ گھٹنا گھٹ چکی تھی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے لڑکی میری امیدوں پر پوری اترے گی بھی یا نہیں۔ اس کے حسین ہونے پر تو مجھے کوئی شبہ نہیں تھا، کیونکہ امی نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے پیاری لڑکی ڈھونڈیں گی، تو پھر یقینی طور پر وہ کسی پیاری لڑکی کو ہی لے کر آئی ہوں گی۔ میں بڑی دیر تک ہی سوچتا رہا تھا، پھر سوچا کہ اٹھ کر اب کمرے میں چلے جانا چاہیے۔ جو لڑکی میرے نکاح میں آئی ہے وہ میرے کمرے میں بیٹھی نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تو ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا اور کمرے کی لائٹ جلانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا تو اچانک سے مجھے میری بیوی کی آواز آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، پلیز رکیے۔ میں حیران ہوا اور بولا، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، خدا را آج کی شب یہ لائٹ آن مت کیجیے گا۔ میں بولا، کیوں؟ ایسی بھی کیا بات ہے کہ تم مجھے لائٹ آن کرنے سے منع کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، ہم دونوں کے ساتھ آج کچھ بہت ہی عجیب ہوا ہے۔ نہ آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کی شادی ہے اور نہ مجھے پتہ چلتا کہ میری شادی ہو جائے گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی حیات میں داخل ہو جائیں گے۔ نہ آپ پہلے جانتے تھے مجھے اور نہ ہی میں آپ کو جانتی ہوں۔ میں شادی کی پہلے ہی رات نہیں چاہتی کہ آپ میرا چہرہ دیکھ لیں۔ آپ کو نہیں لگتا کیا ہم دونوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنانا چاہیے؟ مجھے اس لڑکی کی بات بہت اچھی لگی۔ میرے اندر سکون اتر گیا تھا، یعنی یہ کوئی ٹپیکل سی گھریلو لڑکی نہیں تھی۔ اس کو بھی پتہ تھا کہ احساسات، جذبات اور مرضی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات اچھی لگی ہے، مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم دونوں لائٹ آن کر کے آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، مجھے ابھی آپ کے سامنے جھجک محسوس ہوتی ہے، میں آپ سے بات نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ میں اندھیرے میں ہی جگہ ٹٹولتا ہوا جا کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ وہ میرے بیڈ پر براجمان تھی۔ میں نے کہا، نام کا تو مجھے علم ہو گیا ہے کہ تم صفیہ ہو، میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تو اس کی ہنسی میرے کانوں میں گونجی تھی۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ خود بھی بہت پیاری تھی۔ وہ کہنے لگی، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ آنٹی رخسانہ کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ آنٹی رخسانہ آج سے چند برس قبل بیوہ ہو گئی تھیں۔ آپ کا اور ان کا گزارا آپ کے ابو کی ترکے میں چھوڑی ہوئی دکان کے کرائے سے ہو رہا ہے۔ آپ کا نام یاسر ہے اور آپ ایک خوبصورت لڑکے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں مسکرا دیا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرا تعارف ہو چکا ہے، لیکن تم ابھی بھی مجھے اچھی طرح سے نہیں جانتی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، جی جب ہی تو میں وقت مانگ رہی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو اس کی بات سن کر مجھے بڑی ہنسی آئی تھی۔ میں بولا، آج میں جاب کے انٹرویو کے لیے گیا تھا، ناکام ہو گیا، دل پر بوجھ تھا تو آ کر جلدی سو گیا۔ آدھی رات کو امی نے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا اور کہا کہ تمہاری شادی ہے۔ میں شادی کے لیے سفید سوٹ پہن کر آ کر بیٹھ گیا۔ مولوی نے نکاح پڑھایا تو پتہ چلا کہ صفیہ نامی لڑکی میری بیوی بنی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ صفیہ کی پریشان سی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی، یاسر ہم دونوں کا گزر کس طرح سے ہوگا؟ میں حیران ہوا اور بولا، کیوں تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ ہم ایک دوسرے کی عادات سے بھی واقف ہو جائیں گے، اور اگر آپ کی عادت مجھ سے مختلف ہوئی تو کیا ہوگا؟ میں بولا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی تو چیز مختلف ہوتی ہی ہے۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی میاں بیوی ہو بہو ایک جیسے ہوں۔ اب جب نکاح ہو گیا ہے تو ہمیں گزر بسر کرنا پڑے گا۔ بس یہی ہے کہ جو چیز تمہیں مجھے میں بری لگے تم اس پر صبر کرنا، اور جو مجھے تم میں برا لگے گا اس پر میں صبر کر لوں گا۔ تو صفیہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سن کر بڑا سکون ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اگر آپ برا مت مانیں تو میں سو جاؤں۔ میں چند راتوں سے سو نہیں سکی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، میں صوفے پر ہی لیٹ جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اتنا کہہ کر اس کی جانب خاموشی چھا گئی تھی، جبکہ میں صوفے پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ صفیہ نے کیا کہا کہ وہ کئی راتوں سے سو نہیں سکی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ظاہری طور پر امی ہی جانتی ہوں گی، کیونکہ یہ سب ان کی مرضی سے ہوا ہے۔ یہ بھی اچھا تھا کہ وہ لڑکی خود ہی مجھ سے ابھی دوری چاہتی تھی۔ میں بھی اتنی جلدی شادی شدہ زندگی کا آغاز کرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے پہلے ذہنی ہم آہنگی چاہیے تھی۔ میں تو سو نہ سکا تھا، مگر اتنا علم ہو چکا تھا کہ میری بیوی رات بھر سوتی رہی تھی۔ صبح میں جب کمرے سے نکلا تو امی صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں بولا، کیا ہوا امی؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو امی کہنے لگی، بیٹا میں بس اس وجہ سے پریشان تھی کہ نہ جانے تمہیں صفیہ کیسی لگی ہوگی۔ امی کہنے لگی، مجھے بتاؤ تمہیں صفیہ اچھی لگی ہے یا نہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا
اور بولا کہ ابھی تک تو اچھی لگی ہے۔ میری بات سن کر امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بیٹے کو اپنی بیوی اچھی لگی ہے۔ میں بولا، امی آپ کو یہ لڑکی کہاں سے ملی؟ یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے میرے ساتھ اس کا نکاح کیوں کر دیا؟ امی کہنے لگی کہ ہر بات اپنے مناسب وقت پر ہی کھولی جاتی ہے۔ میں ابھی تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن ابھی کچھ روز انتظار کرو۔ میں خفا ہو گیا اور بولا، کیا ہو گیا ہے امی؟ آپ ہر بات مجھے ٹال دیتی ہیں۔ نہ جمیلہ کے رشتے سے انکار کی وجہ بتائی اور نہ ہی صفیہ کو قبول کرنے کا راز بتایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی بھی مرضی ہے تو میں بھی آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ میں امی کے ساتھ گفتگو کر کے واپس کمرے میں گیا تو میری بیوی بھی جاگ چکی تھی اور اب اس نے مجھ سے باقاعدہ طور پر پردہ کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری ہنسی ہی چھوٹ گئی تھی۔ میں نے کہا، صفیہ میں جانتا ہوں تم ایک پردہ دار لڑکی ہو اور ساری زندگی لوگوں سے چھپتی رہو، مگر تمہیں مجھ سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے اور اب تم میری بیوی ہو، اس لیے مجھ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صفیہ کہنے لگی، جی میں جانتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایک ہفتے کا وقت دیں، پھر اس کے بعد جب ہم ایک دوسرے کو تھوڑا بہت جاننے لگیں تو میں اپنا سہاگ والا جوڑا پہن کر آپ کے سامنے تیار ہو کر بیٹھوں گی، پھر آپ میرا گھونگھٹ اٹھا کر میرا چہرہ دیکھ لیجیے گا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ ایک بات تو میں جان گیا تھا کہ میری اور صفیہ کی ذہنی ہم آہنگی ہے۔ مجھے جیسے لوگ پسند تھے وہ بھی ویسی ہی تھی۔ ہم دونوں کمرے سے باہر آئے تو امی صفیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، بہو یہ کیا ہوا ہے؟ تم نے چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی پہلی بار تو نہیں دیکھا نہ؟ تو صفیہ کہنے لگی کہ ابھی میں نے اپنے شوہر کو چہرہ نہیں دکھایا، ابھی ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی میں یاسر کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی۔ یہ بات سن کر میری امی کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم دونوں کو مناسب لگے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں کہ جنہیں ہر چیز میں جلدی ہوتی ہے۔ میرے وجود میں اللہ نے بڑا ٹھہراؤ ڈالا ہے۔ میں ہر چیز کو آہستہ آہستہ کرنے کا عادی ہوں۔ میں ہر لمحے کو جینا چاہتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ ان 7 دنوں میں جب میری بیوی مجھ سے چھپتی چھپاتی رہے گی تو مجھے بہت مزہ آنے والا تھا۔ جب میری بیوی کمرے میں تنہا ہوتی تو میں جان بوجھ کر اچانک سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو جاتا۔ تب صفیہ مجھ سے منہ چھپانے کے لیے جو جتن کرتی تھی، انہیں دیکھ کر میں بہت محظوظ ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی میں ایک فیری ٹیل بن گئی ہے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ صفیہ کے کہکے میرے پورے گھر میں گونجتے تھے۔ آج شام سے ہی بہت بادل آئے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، بارش کا 100% امکان تھا۔ میں اپنی بالکنی میں کھڑا تھا اور اپنی شادی کے دنوں کا حساب لگا رہا تھا۔ آج پورے 7 دن ہو گئے تھے میرے نکاح کو۔ میں کمرے میں گیا تو صفیہ اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بولا، صفیہ آج ہماری شادی کو پورے 7 دن ہو گئے ہیں اور تم نے بھی مجھ سے 1 ہفتے کی ہی مہلت مانگی ہوئی تھی۔ آج کا موسم بھی بڑا سہانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی شادی شدہ زندگی کی ابتدا کروں اور تمہارا چہرہ دیکھوں۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم دلہن کی طرح میرے لیے سجو گی، اب بتاؤ تم سجو گی نا میرے لیے؟ تو صفیہ نے کہا، جی میں آپ کے لیے ضرور سجوں گی، لیکن میری ایک بات کا جواب دیں کہ اگر میں آپ کو اچھی نہ لگی تو آپ کیا کریں گے؟ میں ہنس دیا اور بولا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مجھے اچھی نہ لگو۔ میں نے تمہارے ساتھ یہ جو 1 ہفتہ گزارا ہے، اس میں تمہارا گرویدہ ہو چکا ہوں۔ مجھے تم بہت پسند آئی ہو، بس اب تمہارا چہرہ دیکھنا رہ گیا ہے، تو آج یہ بھی رسم ادا ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ امی کھانے کی میز پر صفیہ کا انتظار کر رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی وہ نہیں آئے گی، وہ میرے لیے دلہن بن کر تیار ہو رہی ہے، آج وہ مجھے اپنا چہرہ دکھا دے گی۔ میری بات سن کر میری امی بڑی پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، یاسر ایک بات یاد رکھنا کہ شکلیں اور صورتیں اللہ کی ذات بناتی ہے، ہم انسان ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے تو اس نے تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ ہر انسان کو بہترین صورت پر خلق کرتا ہے۔ یہ ہم ہی انسان ہیں جنہوں نے خوبصورتی کے معیار بنا لیے ہیں کہ فلاں ناک پیاری ہے تو فلاں موٹی، ناک بھدی ہے، سفید رنگ حسن کی علامت ہے تو سیاہ رنگ بدصورتی کی ہے۔ یہ سب ہماری ذہنوں کے خرافات ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اگر تمہیں اپنی بیوی اچھی نہ بھی لگے تو بھی یہ سوچ لینا کہ اس میں اور بھی بہت سی ایسی عادات ہوں گی جو تمہیں اچھی لگتی ہوں گی، ایسا ہی ہے نا؟ میں امی کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اب میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یقینی طور پر دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نہ جانے کس دنیا میں کھویا ہوا تھا جو اتنی چیزیں نوٹس ہی نہ کر سکا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امی نے رات کے اندھیرے میں میری شادی کی تھی، یہ بات بڑی عجیب تھی۔ اور پھر جب میں اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی نے بھی مجھے اپنا چہرہ دکھانے سے انکار کر دیا تھا، یہ بھی ایک حیران کن بات تھی۔
پھر وہ مجھ سے چھپتی چھپاتی رہی، اور آج جب میں نے اسے کہا کہ تم مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ تو وہ ڈر گئی اور کہا کہ اگر میں آپ کو اچھی نہ لگی تو کیا ہوگا۔ اب وہی بات مجھے میری امی بھی سمجھا رہی تھیں۔ کچھ انہونی ہونے کا خیال میرے ذہن میں آیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میری امی میرے لیے کوئی بدصورت لڑکی پسند کر لائی تھی۔ میں بولا امی، اگر آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہو یا جمیلہ کے بدلے میں مجھے کوئی بدصورت لڑکی تھما دی ہو تو میں آپ کو عمر بھر معاف نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا ہوا تھا۔ امی مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کچھ تہس نہس کر دوں، مگر پھر بھی میں نے حالات کو ذرا وقت دیا اور سوچا کہ ہو سکتا ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا نہ ہو، میری بیوی سچ میں پیاری ہو۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ صفیہ گھونگھٹ اوڑھے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ غصے سے کپکپا رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ جانے میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا یا مجھے کوئی اچھی خبر ملنا تھی۔ میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں ایک آخری بار اپنے دل کی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ میں بولا صفیہ، تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم مجھے اچھی لگو گی یا نہیں؟ تم میرے بارے میں اتنا تو جان ہی چکی ہو، میری پسند ناپسند سے واقف ہو گئی ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم میری پسند پر پورا اترتی ہو یا نہیں؟ تب آنسوؤں میں ردی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں علم کہ آپ مجھے دیکھ لینے کے بعد کیسا تاثر دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ اتار کر پرے پھینک دیا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے سامنے ایک بدصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو نہایت سیاہ تھی، جس کے چہرے پر صرف آنکھیں اور دانت ہی چمک رہے تھے۔ میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ میں بولا صفیہ، یہ سب کیا ہے؟ وہ رونے لگی اور بولی یہ میری حقیقت ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تھا اور بولا نہیں نہیں، یہ تمہاری حقیقت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ بتاؤ یہ مذاق ہے نا؟ تم نے اپنے چہرے پر کچھ سیاہ رنگ کا لگایا ہے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی نہیں، میں ایسی ہی ہوں، میں ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، میں نے آپ کے ساتھ مذاق نہیں کیا۔ تو وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور بولا تو پھر کیا قسمت نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے؟ میں کمرے کی چیزیں الٹ پلٹنے لگا تھا، میرا دماغ غصے سے گھوم رہا تھا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں اٹھا کر پٹکنا شروع کر دی تھی۔ پھر میں صفیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور بولا ہاں، میری امی کیا کہہ رہی تھی کہ تم تو بہت نیک پردے دار اور پرہیزگار ہو، تو پھر تم نے اپنے اللہ سے اپنی خوبصورتی کیوں نہ مانگی؟ تمہیں پتا تھا کہ مجھے تم جیسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، تو پھر میرے ساتھ ایک ہفتہ تک ڈرامہ بازی کیوں کی؟ صفیہ رو رہی تھی، میرے سامنے اس نے دونوں ہاتھ جوڑ رکھے تھے، وہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا، میں نے آپ کے ساتھ آپ سے 7 دن صرف اسی لیے مانگے تھے تاکہ ہم دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی بن سکے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ آپ ان انسانوں میں سے ہو جن کو صرف ذہنی خوبصورتی ہی باتی ہو، ظاہری خوبصورتی ان کے لیے معنی نہ رکھتی ہو۔ میں نے کہا کہ پہلی ہی رات چہرہ دکھا دوں گی تو شاید آپ مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو سمجھ لینے کے بعد شاید آپ کو میرے سیاہ رنگت سے فرق نہ پڑے۔ میں چیخ پڑا اور بولا فرق پڑتا ہے مجھے سیاہ رنگت سے، فرق پڑتا ہے، میں حسن پرست ہوں، مجھے شروع سے ہی حسین چہرے بھاتے ہیں، مجھے کالی رنگت سے سخت نفرت ہے، مجھے تم سے بھی نفرت ہے۔ وہ لڑکی رونے لگی تھی اور بولی اب آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو میں بولا تمہارے پاس صرف آج رات کا وقت ہے، تم تو بڑی پرہیزگار بنتی ہو نا، بڑی نمازی بنتی ہو، تو پھر اپنے اللہ سے خوبصورتی مانگو، نہ کل جب میں گھر واپس آؤں تو مجھے تمہارا یہ سیاہ چہرہ نہیں دیکھنا، اگر تم خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سامنے میرے کمرے کے دروازے میں ہی میری ڈری سہمی سی ماں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور بولی بیٹا خدارا میری بات سن لو، میں نے تمہارے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہیں کیا، ہر چیز مصلحت کے تحت ہی کی جاتی ہے، میں نے جو بھی کیا اس کے پیچھے بھی مصلحت چھپی ہوئی تھی، تم میرے بیٹے ہو۔ میں نے کہا امی آپ خاموش رہیں، آپ نے میرے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر دیا، آپ نے مجھ سے جمیلہ جیسی حور لے کر لنگور تھما دی، کیا برائی تھی جمیلہ میں جو آپ نے وہ لڑکی مجھ سے لے لی اور مجھے یہ کالی کلوٹی لڑکی دے دی؟ تو امی کہنے لگی آج میں تمہیں حقیقت بتا ہی دیتی ہوں کہ میں نے جمیلہ کی شادی تم سے کیوں نہ کی تھی، تو وہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہمارے گھر کی پلی بڑی ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ تو میں بولا امی کیونکہ وہ پیاری ہے، مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے۔ تو امی کہنے لگی کہ اس جیسی اور بھی بہت سی پیاری لڑکیاں ہمارے خاندان میں موجود ہیں، مگر تم نے یہ خاندان کے کسی دوسرے لڑکے نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیا تم سب جمیلہ پر ہی کیوں مرے جاتے ہو؟ میں خاموش رہا تھا تو امی کہنے لگی میں تمہیں بتاتی ہوں کیا حقیقت ہے، یہ جو جمیلہ ہے نا اس کو اپنے پیچھے لڑکے لگانے کا ہنر آتا ہے،
میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکوں کو پھانسنے کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہے۔ وہ تمہیں جہاں دکھتی ہے مسکرا کر دیکھتی ہے اور پھر تمہارے ارد گرد تتلیوں کی طرح منڈلاتی رہتی ہے، اور صرف تمہارے ساتھ ہی ایسا نہیں کرتی، وہ ہر کسی کے ساتھ ایسے کرتی ہے۔ وہ ہر لڑکے کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے پہلے ان کو بھرپور توجہ دیتی ہے، جب لڑکے اس کے دام میں پھنس جاتے ہیں تو پھر اسے دوری بنا لیتی ہے۔ یہ سب جمیلہ کے ہتھیار ہیں۔ اس کو لڑکے اپنے پیچھے لگانے کا شوق ہے۔ اس کو اچھا لگتا ہے جب لڑکے اس کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، ملنے کے لیے مرے جاتے ہیں تو وہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ وہ تم میں سے کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے اس لیے نہیں بتائیں کیونکہ وہ اس گھر کی بچی ہے، وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ میں اس کی عزت تمہارے سامنے اچھالنا نہیں چاہتی تھی، مگر جب تم ضد کر رہے ہو تو جان لو وہ باکردار نہیں ہے۔ فقط میں نے اس لیے اس کی شادی تم سے نہیں کی کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ تم جس کے عمر بھر پہرے ہی دیتے رہو۔ میں گھرا کر بولا، یہ بھی آپ کی عجیب منطق ہے۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں شدید بارش میں بھی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا پھر رہا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے دوست فضیل کے گھر چلا گیا تھا کیونکہ وہ اپنی بیٹھک میں رات دیر تک دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ میں اس کے گھر گیا تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، تو اس وقت ادھر کیا کر رہا ہے؟ تمہاری تو بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تم اپنی بیوی کو وقت دو، ہم تو ساری عمر تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ میں خاموش رہا اور بولا، میرے ساتھ اس موضوع پر بات مت کرو، میرا دماغ گھوما ہوا ہے۔ میرے دوست تو بڑے شرارتی قسم کے تھے۔ ایک کہنے لگا تھا کہ بھابھی سے لڑ کر آیا ہے، تو دوسرا مسکرا کر بولا، نہیں نہیں، جتنا اس کو سانس چڑھا ہے لگتا ہے بھابھی سے مار کھا کر آیا ہے۔ وہ یہی باتیں کرتے رہے جبکہ میں بیٹھک میں پڑے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تو میرے دوست پھر سے ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ میرا دل گھبرا رہا۔ میری والدہ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا تھا؟ انہوں نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر دیا تھا۔ میں نے ان سے کیا مانگا اور انہوں نے مجھے کیا لا کر دیا؟ مجھے اس بات پر 100% یقین ہے کہ اب امی مجھے اپنی قسمیں دے کر کہیں گی کہ اس بچی کو طلاق نہ دینا، مگر میں نے پھر بھی سوچ لیا تھا کہ اب میں اس کو اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھوں گا۔ مجھے صفیہ اچھی نہیں لگی تو میں اپنی عمر اس کے ساتھ ضائع نہیں کروں گا۔ یوں ہی پوری رات بیت گئی تھی۔ فجر کی اذانیں ہر سو گونجنے لگی تھیں۔ تب ہی مجھے امی کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ وہ کہنے لگی، یاسر یاسر اٹھو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے سوچا امی اس وقت یہاں کیسے آ گئیں؟ میں جلدی اٹھ گیا۔ میری امی میرے سامنے موجود نہیں تھی۔ میرے دوست حیران ہوئے، وہ کہنے لگے، کیا بات ہے؟ تو میں بولا، مجھے امی کی آواز سنائی دی ہے، تم نے امی کو دیکھا کہیں؟ تو میرے دوست کہنے لگے، نہیں، ہم نے تو آنٹی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی آنٹی یہاں آئی ہیں، تمہیں یوں ہی کوئی وہم ہوگا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری امی کو میری ضرورت ہے۔ میں گھر جانا چاہتا تھا تو میرے دوستوں نے مجھے جانے دیا۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں اپنی بائک پر بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ میرے گھر کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے اور ایک ایمبولینس بھی کھڑی تھی۔ میرے تو ہاتھوں پیروں سے دم ہی نکل گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے امی کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ خدا نہ خواستہ ان کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ میں بھیڑ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چیر کر آگے بڑھتا چلا تھا۔ میں بھاگ کر گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ میں اپنی امی کو پکار رہا تھا۔ جب دیکھا کہ میری امی تو میرے روبرو وہیں کھڑی تھی تو میری سانس میں سانس آئی تھی۔ میں بولا، امی یہ کیا ہوا ہے ہمارے گھر؟ ایمبولینس کیوں آئی ہے؟ تو امی کہنے لگی، تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا، اچھا تو یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ تب امی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ کہنے لگی، بکواس بند کرو، تم نہیں جانتے کہ تمہاری وجہ سے کیا ہوا ہے۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرہ خون سے رنگا ہوا تھا۔ میں چیخ پڑا تھا اور بولا، امی یہ کیا ہے؟ تو امی کہنے لگی کہ تم نے اپنی بیوی سے کہا تھا نا کہ تمہیں سیاہ رنگ نہیں پسند، تو اس نے اپنی چمڑی ادھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات سن کر تو میں کپکپا گیا تھا کہ یہ اس نے کیسی حرکت کی تھی، ایسے تو حیوان بھی نہیں کر سکتے۔ میری بیوی اب بے بس ہو چکی تھی۔ اس کو جلدی سے ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ یہ کیس بڑا عجیب تھا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میری بیوی کو ICU میں لے جایا گیا تھا جبکہ میں باہر حیران سا کھڑا تھا۔ میرے دل میں اس وقت کسی قسم کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیا ہے۔ امی بھی میرے سامنے ہی آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ بینچ پر بٹھا دیا تھا۔ امی رو رہی تھیں، تڑپ رہی تھیں۔ میں بولا، مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ آپ کا کوئی بہت ہی قریبی رشتہ ہے جو اس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ امی نے سرد سی آواز میں کہا، ہاں،
میرا اور اس کا رشتہ ہے، لیکن اس رشتے سے بھی بڑا رشتہ انسانیت کا ہے۔ وہ لڑکی ایک انسان ہے، میرا دل اس کی تکلیف پر دکھا ہے۔ میں بولا امی آج تو مجھے بتا دیں کہ آپ اس کو کہاں سے پکڑ کر لے کے آئی تھیں، یہ آپ کو کہاں سے ملی تھی؟ امی کہنے لگی تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں، یہ جمیلہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ میں امی کی بات سن کر حیران ہوا تھا اور بولا مگر امی آپ کا تو کوئی بھائی ہی نہیں ہے، آپ تو فقط 2 بہنیں ہیں۔ تو امی کہنے لگی میرا بھائی تھا، ہم دونوں بہنوں سے بڑا میرا ایک بھائی موجود تھا، مگر اس نے جوانی میں ایک غلط قدم اٹھایا تھا۔ اس نے اپنی بچپن کی منگیتر کو چھوڑ کر ایک طوائف سے شادی کر لی تھی۔ ابو نے اسے گھر سے بھی نکال دیا اور جائیداد سے بھی آگ کر دیا تھا۔ کچھ برس قبل تمہارے ماموں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا، وہ بڑے پریشان تھے، میں بھی تنہا تھی، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا تو مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے میل جول بحال کر لیا تھا، مگر اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تم میرے بارے میں کبھی کسی سے بات نہ کرنا۔ بس اسی وجہ سے میں نے تم سے اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ بھائی کی بیوی فوت ہو چکی تھی، جبکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ آج تمہاری بیوی ہے۔ بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ بہت پریشان تھے، چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا کوئی آسرا بن جائے، اسی لیے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ اگر میں اچانک سے انتقال کر جاؤں تو تم میری بیٹی کو اپنے پاس رکھ لینا اور اس کی شادی کسی اچھے سے گھر میں کروا دینا۔ میں نے بھائی سے وعدہ کر لیا تھا۔ بھائی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور تم جانتے ہو کہ 1 مہینہ قبل ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ میں بھی ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گئی تھی۔ تب میں نے صفیہ سے کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتی ہوں، تو اس نے کہا کہ نہیں میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میرے ابو نے عمر بھر آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کیا اور جب وفات پانے لگے تو آپ سے رابطہ کر لیا تاکہ میرا بوجھ آپ کے کندھوں پر ڈال دیں۔ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ آپ بھی ایک بیوہ خاتون ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے تنگ ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، مگر وہ نہ مانی اور اپنی پڑوسن کے گھر رہنے لگی۔ مگر 1 ہفتہ قبل آدھی رات کو میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے صفیہ کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے تو وہ روتی ہوئی میرے گلے لگ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں جس پڑوسن کے گھر پر رہ رہی تھی، جس آدمی کو اپنا انکل اپنے باپ کا دوست کہہ رہی تھی، وہی اس پر غلط نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ سو رہی تھی تو اس کے کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ کوئی بھی آج کل بغیر مطلب کے کسی کو اپنے گھر نہیں رکھتا، مجھے بھی تم سے مطلب ہے۔ جب صفیہ نے یہ بات سنی تو اس آدمی کو دھکا دے کر خود وہاں سے میرے پاس بھاگ گئی۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں بے تحاشا گھبرا گئی تھی۔ صفیہ جوان لڑکی تھی، تم بھی جوان ہو، تم میرا خون ہو، میں جانتی ہوں کہ تم کبھی غلط حرکت نہیں کر سکتے، مگر میں رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں ایک جوان لڑکی کو اپنے گھر میں بغیر کسی رشتے کے نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تمہارا نکاح اس سے پڑھا دیا، اور پھر میں نے تمہیں اس کی صورت کے لیے اس لیے نہیں دکھائی کہ تم کہیں شادی سے انکار ہی نہ کر دو۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے، اور میں نے آج تک جو بھی کیا اس کے پیچھے یہی وجہ تھی۔ میں خاموش ہو گیا تھا، میرا دل بڑا اداس تھا۔ تب ڈاکٹر ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مریضہ نے اپنے چہرے کی جلد کو تباہ کر دیا ہے، اب یہ پہلے کی طرح نارمل نہیں ہو سکے گی جب تک ہم سرجری نہ کر دیں۔ اس کی ران کی جلد اتار کر اس کے چہرے پر لگانا پڑے گا۔ امی نے کہا ہماری بچی ہوش میں ہے؟ تو کیا ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں ہوش میں آ گئی ہے؟ امی اس سے ملنا چاہتی تھیں۔ میں اور امی صفیہ کے پاس گئے تھے تو امی نے ڈاکٹر کی بات اسے بتائی تو وہ کہنے لگی کہ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میری ران کا رنگ بھی سیاہ ہے، میں پھر سے سیاہ رنگت اپنے چہرے پر نہیں لگانا چاہتی۔ میں نے ساری زندگی اپنی سیاہ رنگت کی وجہ سے بڑی دھتکاری سی سہی ہے، اگر مجھے قدرت ایک موقع دے رہی ہے تو میں اس کو ضائع نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر کی مشاورت کے ساتھ اس نے اپنے چہرے پر کاسمیٹکس سرجری کروائی تھی، اس نے اپنے چہرے پر سفید جلد لگوائی تھی۔ وہ 2 ہفتے ہسپتال میں رہنے کے بعد جب صحت یاب ہو کر گھر آئی تو اس کے چہرے کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا۔ اس کی جانب دیکھ کر میرے پورے وجود میں کپکپی طاری ہو چکی تھی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میرے گھر میں اس رات معجزہ تو ہوا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں ان سب کے پیچھے صفیہ کا اپنا ہی ہاتھ ہے، اس نے خود کو تبدیل کیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا نتیجہ ایسا نکلے گا۔ میں نے اس رات صفیہ کو اس کی نماز اور روزے کا طعنہ دیا تھا اور کہا تھا کہ دعا کرو معجزہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ معجزہ ہو گیا تھا، اب وہ میرے گھر میں چلتی پھرتی ہے۔ اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ اس کے نین نقش تو پہلے ہی بہت پیارے تھے، مگر رنگ سیاہ تھا اور اب وہ سفید رنگت میں بہت پیاری لگتی ہے۔ میں اس کی بہت عزت کرنے لگا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی آپ میرا خیال فقط اس لیے رکھتے ہیں نا کیونکہ میں سفید رنگ کی ہو گئی ہوں؟ تو میں نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے اور بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا غلط کیا،
وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، آپ نے مجھے اپنا نام دیا، اپنا گھر دیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس کی عزت اس کے سفید رنگ کی وجہ سے نہیں کرتا، کیونکہ صرف اس کے چہرے کی رنگت بدلی ہے، باقی وجود تو اب بھی سیاہ ہے۔ مگر مجھے اب اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ میں اس کی عزت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ اللہ والی ہے۔ اس رات جب میں اپنے دوستوں کے گھر آرام سے لیٹا تھا تو مجھے امی کی آواز سنائی دی تھی، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ پھر اس کے چہرے کی بدلی ہوئی رنگت بھی تو ایک معجزہ ہے میرا۔ اب یقین ہو گیا ہے کہ اللہ آج کے دور میں بھی معجزے کرتا ہے۔ اس نے ہم انسانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ رکھا، وہ ہمارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں اب 5 وقت کا نمازی ہو گیا ہوں اور اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں۔